وہ یعنی فنکشنل نہیں ہے، اس میں اس کو اجرا نہیں کیا ہائر سیکنڈری اسکول کو، وہاں بھی ابھی تک میٹرک تک کی ہے۔ یہ امیر عبداللہ اسکول کے لیے یہ جو آپ ابھی جا کر وہ دیکھیں گے تو 2014 سے یا 15 سے پہلے اگر آپ اس کو دیکھتے تو یہ مخصوص سی جگہ تھی، کوئی 3-3.5 کنال جگہ تھی۔ یہ تقریباً 5.5 کنال جگہ یہ گورنمنٹ نے خریدی تھی 1992 میں۔ تو اس پر چونکہ وہ اسکول کے پاس تھی ہی نہیں، یہاں کے لیے بھی اضافی کمروں کا ٹینڈر کرائے گئے، یہ بھی سردار فرید خان کی وساطت سے ہوئے، ٹینڈر کرائے گئے، اور جب چونکہ جگہ موجود نہیں تھی پھر محکمہ مال کی مدد سے جگہ کو پیمائش کرائی گئی، اس کی باؤنڈری وال لگوائی گئی اور کمرے تعمیر کروائے گئے۔ اب ہمارے پاس ہائر سیکنڈری اسکول کے لیے کمرے موجود ہیں، اور جس میں ہائی اسکول کے بچے بھی اب پڑھتے ہیں، وہ اضافی 6 کمرے جو وہاں پر موجود ہیں اور وہ چل رہے ہیں۔ بیروٹ خرد کے لیے ایک ہائر سیکنڈری اسکول کمپلیکس منظور کرایا گیا۔ میں ایک بات کا اور جواب یہاں پر دینا چاہتا ہوں، جو کہ لیکن چلو بعد میں وہ آئے گا، یہ بھی ایک سیاسی بات ہی ہے۔ ہائر سیکنڈری اسکول جو بیروٹ کے لیے منظور کروایا گیا، میرے خیال میں یہاں بیروٹ میں ہی ہمارے ایم پی اے صاحب نے ایک تقریب میں یہ بات کہی ہے کہ وہ صرف بات تھی۔ وہ میں نے پتہ کیا ہے، وہاں پر اصل میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہاں پر میں ایک مڈل اسکول دوں گا، یہ بات انہوں نے بیروٹ میں بھی کی ہے، پان میں بھی کی ہے۔ وہ صرف بات نہیں تھی۔ ہمارے عزیز اس سے پہلے بھی یہاں پر بات کر چکے ہیں، انہوں نے اس کو زیادہ فالو کیا ہے، بلال بصیر نے، اس نے اس کو زیادہ فالو کیا ہے۔ اس کے پاس بھی اس کی مکمل ڈیٹیل موجود ہے، میرے پاس بھی ہے، وہ کب منظور ہوا ہے۔ کسی کو اگر اس کی ڈیٹیلز چاہیے ہوں گی تو ہم وہ مہیا کریں گے، کہ اس کے لیے زمین بھی مہیا کی گئی، اس کے لیے تمام باتیں ہوئی گئی، اس کے لیے فیزیبلٹی بھی تیار کی گئی۔ وہ صرف بات نہیں تھی۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ شنید ہے، یہ بلال بصیر کو یہ پتہ ہے، لیکن یہ اس کی مصلحت ہے، یہ اس نے یہ پوری بات نہیں کی۔ بلال بصیر کو یہ پتہ ہے کہ اس کو دوسری جگہ شفٹ کیا جا رہا ہے، اور یہاں پر مڈل اسکول دے کر ترخانے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑا عبرت کا مقام ہے کہ ہمارا شفٹ کیسے کیا جا رہا ہے اور کون لوگ اس کو بتاؤ، مطلب کس طرح یہ شفٹ کیا جا رہا ہے؟ کسی ظاہری بات ہے فتح بھائی کی وجہ سے، کوئی اجتماعی سوچ ایسی ہے جو دوسری جگہ دیکھیے، بات یہ ہے کہ وہ دوسری جگہ میں اس پر بھی آؤں گا کہ حکومتی لوگ شفٹ کرتے ہیں، میں تو نہیں شفٹ کر سکتا نا، وہی ہوتے ہیں جن کے ارباب اختیار شفٹ کرتے ہیں۔ پروف یہی ہے نا کہ وہاں پر ابھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بات ہی کچھ نہیں تھی، وہاں مڈل اسکول میں دوں گا، جبکہ ہمارے پاس پروف ہے کہ وہاں پر منظور ہوا ہے۔ 70 اسکول جو منظور ہوئے، ایک ان میں محکمے کے لوگ سروے کرنے آئے ہیں۔ یہ ابھی بلال بصیر نے اتنی بڑی تقریر کی ہے، آپ نے نہیں سنی ہے؟ یہ اس نے تو پوری ڈیٹیل اس کی بتائی ہے۔ بلال بصیر کے پاس کدھر ہے بلال بصیر؟ اس نے پوری بات کی ہے، اور یہ ڈاکومنٹ میرے خیال میں ڈاکومنٹ بھی ہم نے دیے ہیں، ڈاکومنٹ ہمارے پاس ہیں۔ کوئی چیز ایسی ہم نہیں کریں گے کہ جس کے ہمارے پاس ڈاکومنٹ نہ ہوں، ہم صرف وہ بات کریں گے جس کا ڈاکومنٹری پروف ہمارے پاس ہوگا، جس کا ڈاکومنٹری پروف ہمارے پاس ہوگا، ہمارا پیپر نہیں ہوگا۔ کہ یہ چیز عوام تک پہنچنی چاہیے کہ اگر ڈگری کالج یہاں سے اتنے عرصے کے بعد ہمیں ملا تھا تو شفٹ ہوا ہے، تو اس کے پیچھے کیا مقاصد ہے؟ کون لوگ ہیں؟ یہ تو ہمارا حق ہے۔ وہ تو ہائی سیکنڈری کی بات کر رہے ہیں نا، ہاں وہ میں نے ہائر سیکنڈری کی بات کی ہے، ہاں ڈگری کالج کی بات بھی میں کرتا ہوں، یہ ہائر سیکنڈری کی بات ہے، یہ بیروٹ خود کی بات کی ہے میں نے۔ یہاں پر ٹنڈی میں ایک پرائمری اسکول بھی اس عرصے میں تعمیر کیا گیا ہے، ٹنڈی بیروٹ میں۔ مڈل اسکول باسیوں کی روڈ سائڈ کی جو ایک دیوار تھی وہ کافی خطرناک تھی، وہ ہم نے تعمیر کی ہے۔ ہائی اسکول لور کی مرمت کا کام کیا ہے، گرلز مڈل اسکول باسیوں کی مرمت کا کام کیا ہے۔
ایک سانگریڑی میں مڈل سکول ہے، اس میں 2 اضافی کمرے وہ ابھی بن رہے ہیں، وہ ہماری وساطت سے بن رہے ہیں۔ ابھی بات میں کروں گا کالج کے بارے میں۔ 13 اپریل 2015 کو فرید خان کی وساطت سے، اس وقت سردار مہتاب صاحب گورنر تھے، تو ان کے چونکہ اثر رسوخ تھا، اس لیے سردار فرید خان کی وساطت سے بیروٹ کے لیے ایک ڈگری کالج منظور کیا گیا۔ اچھا، یہ جب کوئی ڈگری کالج منظور کیا جاتا ہے تو وہ ویسے ہی نہیں بن جاتا کہ ایک سیاسی آدمی نے اعلان کر دیا تو وہ بن جائے گا، یہ ایسے نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پر کافی اخراجات آتے ہیں، 30-40 کروڑ روپیہ خرچہ ہوتا ہے، اور سیاسی لوگ تو آج ہیں کل نہیں ہوتے۔ یہ محکموں نے، جن محکموں نے کام کرنا ہوتا ہے، ان کے جو سیکرٹریز ہوتے ہیں وہ ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، ان کو پوچھا جاتا ہے کہ اگر یہاں نہیں چل سکا، انہوں نے بنا دیا وہ نہیں چل سکا، تو ان سے کل پوچھا جائے گا کہ بھائی آپ نے یہ فنڈ کیوں ضائع کیے ہیں۔ تو اس کے لیے جب کالج منظور ہو گیا تو جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے، خیبر KPK کا ہائر ایجوکیشن کمیشن، اس کے جو ذمہ داران ہیں وہ بیروٹ آئے، انہوں نے آ کر اس کی فیزیبلٹی کے لیے فیزیبلٹی تیار کی۔ ہمارے پاس چونکہ ہائر سیکنڈری اسکول میں جو طلباء کی تعداد ہے وہ تقریباً 180 سے 200 کے درمیان رہتی ہے، اس میں بکوٹ سے بھی ہیں، نمبل سے بھی اسٹوڈنٹ ہیں، یونین کونسل نمبل، یونین کونسل بکوٹ، یونین کونسل پلاک، یونین کونسل بیروٹ۔ اس وقت ہمارے پاس دیول سے بھی اسٹوڈنٹ تھے اور آزاد کشمیر سے بھی تھے۔ تو ہماری فیزیبلٹی رپورٹ جو بنی وہ سارے ایریے کے اسکولوں کی وجہ سے بنی کہ ہمارا فیزیبلٹی رپورٹ بن گئی۔ محکمہ مال نے ان کو 3 لوکیشنز دکھائیں کہ ان میں سے کوئی لوکیشنز آپ جو سلیکٹ کریں، یہ اس کو کیا نام ہے اپنے ہائر ایجوکیشن کمیشن کو، انہوں نے کوئی ایک لوکیشن اس میں سے سلیکٹ کی، اس پر سیکشن 4 لگا، سیکشن 5 لگا۔ محکمے کو کہا گیا کہ بھائی اس کی قیمت کا اندازہ 5 سالہ جو طریقہ کار ہے اس کا ایوریج لگائیں۔ یہاں تک بات پہنچی تھی تو 2016 میں ایک اور لیٹر گورنمنٹ کی DC کی طرف سے، جو لوکیشن سلیکٹ ہوئی، آپ سے کہہ رہے ہیں کہ 3 میں سے ایک لوکیشن سلیکٹ ہوئی، لوکیشن کون سی تھی یہ بتا دیں؟ میرے خیال میں لوکیشن بیروٹ کلاؤں کی تھی۔ چھوڑو فیصلوں کو، کنفرم ہے جی، میرے پاس ڈاکومنٹ ہے، آپ مجھے پوری بات کرنے دیں، جو بات میں کر رہا ہوں آپ مجھے پوچھیں، میں اس کے ڈاکومنٹ آپ کو دوں گا۔ مجھے یہ نہ پوچھیں کہ تھی یا نہیں، مجھے بولیں کہ بھائی اس کے ڈاکومنٹ دو مجھے، ٹھیک ہے، میں اس کے آپ کو ڈاکومنٹ دوں گا۔ 11 نومبر 2016 کو کچھ سیاسی وجوہات کی بنا پر اس پروجیکٹ کو دوسری جگہ شفٹ کرنے کے احکامات جاری ہوئے جو DC کی طرف سے تھے۔ جب ہمیں اس کا پتہ چلا، کیونکہ حکومت تو ہماری نہیں تھی، ہمارے جو دوست حکومتی پارٹی کے تھے، ہم نے ان کو کہا کہ بھائی یہ ہمارا سکول ہے، یہ دوسری جگہ شفٹ ہو رہا ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اس جگہ کوئی بھی ہوتی، باسیوں میں ہوتا، بیروٹ میں ہوتا، کوالا میں ہوتا، ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوتا۔ کیوں کہ جہاں بن سکتا ہے۔ دراصل اس کو بکوٹ شفٹ کیا گیا۔ بکوٹ کی چونکہ فیزیبلٹی جہاں تک میں سمجھتا ہوں نہیں بن سکتی تھی، فیزیبلٹی اس لیے نہیں بن سکتی تھی، بیروٹ کی بھی فیزیبلٹی نہیں بن سکتی اگر وہ یہ مین روڈ کے اس ایسی جگہ پر واقع نہ ہو جہاں پر ٹرانسپورٹ کا عام انتظام ہے، 3-4 یونین کونسل لگتی ہیں بہت زیادہ، لیکن یہ اس وجہ سے بیروٹ کی فیزیبلٹی بن چکی تھی، بکوٹ کی نہیں بن سکتی تھی، سیاسی طور پر وہ فیصلہ کر لیا گیا۔ جب ہماری کہیں نہیں سنوائی ہوئی تو میں نے اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا، اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ جب کوئی آدمی ہائی کورٹ میں کسی بات کو چیلنج کرتا ہے تو اس کے پاس اس کے کاغذات اور اس کے ثبوت ہوتے تب کرتا ہے۔ یہ ہائی کورٹ میں کوئی آدمی ویسے نہیں جاتا۔ میرے ساتھ ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کرنے والے نمبردار گلاب صاحب بھی تھے، عتیق بھی تھا، اپنے ندیم صاحب بھی تھے، آفاق صاحب بھی تھے، اپنے طارق صاحب بھی تھے، سب تھے، لیکن اس کو ڈیل میں کر رہا تھا۔
یہ سب ہم اس قاضی سجاول صاحب بھی موجود تھے جب ہم نے وہ پٹیشن دی ہے. اس پٹیشن کا جو فیصلہ آیا وہ فیصلہ یہ تھا کہ کہاں فیزیبلٹی بنتی ہے یہ کورٹ آرڈر نہیں کر سکتی. یہ محکمے کا اپنا کام ہے کہ جہاں فیزیبلٹی بنتی ہے وہ بنائے گا. اس لیے ہم کوئی آرڈر اس پر تمہارے حق میں جاری نہیں کر سکتے. فیزیبلٹی کورٹ نہیں بنا سکتی. اگر آپ کو چاہیے ہو کسی کو تو وہ بھی میں نے ان کو شیئر کیے تھے, وہ بھی میں دینے کو تیار ہوں. پورے کیس کے ڈاکومنٹ میرے پاس موجود ہیں, جو فیصلہ ہوا ہے اس کے بھی میرے پاس موجود ہیں. ہم بکوٹ میں کالج بننے کے مخالف نہیں ہیں, بکوٹ میں ضرور بنے اور بھی کسی جگہ ضرور بنے, لیکن ہم اس چیز کے مخالف ہیں کہ بیروڈ کا بکوٹ نہیں شفٹ ہونا چاہیے تھا. ہمیں یہ مسئلہ تھا کہ جو کالج بیروڈ میں بنا تھا وہ بیروڈ میں بنتا, بکوٹ میں اور بنے, موریا میں بھی بنے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ایک نہیں 10 بنے, ضرور بننے چاہیے, لیکن ہمارا حق ہم سے چھین کے کوئی نہ لے جائے. ہمیں یہ اس بات پر اعتراض تھا. پچھلے دنوں انہی سے بات کرتے ہوئے, سیاب سے بات کرتے ہوئے اپنے ایم پی اے صاحب نے یہ بات بھی کہی ہے کہ جو کالج کینسل ہوا ہے اس کی وجہ سے مسلم لیگ کے کچھ بندے تھے جنہوں نے اس کو چیلنج کر دیا تھا کورٹ میں, اس وجہ سے بیروڈ کا کالج کینسل ہوا ہے. اور وہ جو چیلنج کیا تھا, وہ چیلنج جو کیا تھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے کیا تھا اور میرے دوستوں نے کیا تھا, کوئی اور بندے نہیں تھے. اور چیلنج اس لیے کیا تھا کہ بیروڈ سے شفٹ کیا جا رہا تھا. اور یہ ایسی بات ہم نے, چونکہ مجھے یہ بھی پتا تھا کہ گورنمنٹ کے سامنے کیس نہیں جیت سکیں گے, مجھے پتا تھا کہ وہ سیاسی طور پر مضبوط لوگ ہیں, ان کے خلاف ہم کیس نہیں جیت سکیں گے, لیکن ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کی ہے. ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا یہ دوسری بات ہے, لیکن ہم نے اپنے سامنے سرخرو ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کی ہے, ہم نے اپنا حق ادا کر دیا ہے. آگے آپ کے ابھی آپ کے کورٹ میں ہے گیند, آپ کیا کریں گے اس پر آپ کے سامنے ہم یہ جو بھی کاغذات ہیں ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. گورنمنٹ ہائی اسکول کی یہ جو بلڈنگ آپ کے سامنے اس وقت موجود ہے یہ 1963 سے 65 میں بنی ہے, لوگوں نے خود بنائی ہے. محکمہ تعلیم کی نااہلی کی وجہ سے اس وقت اس کا انتقال نہیں ہو سکا. پیمنٹ ہوئی, انتقال نہیں ہوا. لیکن یہاں پر 1976 میں اسی جگہ میں ایک ہاسٹل بھی تعمیر کیا گیا, جو کہ سرکاری سطح پر پہلی بلڈنگ ہے تعلیم کے لیے گورنمنٹ کی بنائی ہوئی, یہ ہاسٹل کی, اور کوئی نہیں تھی. 85 سے پہلے اور کوئی نہیں تھی, ایک یہ بنی تھی, ہاسٹل بنا تھا, یہ بنایا گیا. وہ بلڈنگ 2005 کے زلزلے میں جزوی طور پر تباہ ہوئی. کچھ کمرے, 1-2 کمرے گرے تھے, لیکن اس وقت کچھ کلاسیں وہاں پر لگتی تھیں, کچھ ہاسٹل میں لگتی تھیں, اور کچھ کلاسیں جو ہیں وہ ہائر سیکنڈری کی بلڈنگ میں بھی شفٹ کی گئی. جو اس زمین کے سابق مالکان تھے انہوں نے جا کر دعویٰ کر دیا کہ اب وہ وہاں پر چونکہ اسکول نہیں رہا لہذا وہ جگہ ہمیں دی جائے. ہمیں جس وقت پتہ چلا, ہمیں اس وقت پتہ چلا کہ جب یہ کیس کا فیصلہ ہونے والا تھا کہ بھائی یہ اس کیس کا فیصلہ ہونے والا ہے, اور شنید تھا کہ وہ ان کے حق میں ہو جائے گا. ہم نے بحیثیت سول سوسائٹی وہاں جا کر اس کو چیلنج کیا کہ بھائی یہ اسکول سول سوسائٹی نے, لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بنایا تھا, تو اس لیے ہمیں اس میں پارٹی بنایا جائے, ہم یہ کیس خود کرنا چاہتے ہیں. اور وہ کیس ہم 8 سال سے وہ کیس لڑ رہے ہیں. ہم نے یہ کیس شروع ہونے سے پہلے یہاں پر ایک اجلاس کیا تھا, تمام پارٹی کے لوگوں کو, علاقے کے لوگوں کو, سب کو دعوت دی تھی, سب سے مشاورت کر کے یہ شروع کیا تھا, سب کو یہاں بلا کر شروع کیا تھا. تو ہمیں بحیثیت قوم اس علاقے کے, اس کمیونٹی کی حیثیت سے کچھ ذمہ داریاں خود لینی ہوں گی.
ہم جب تک خود ذمہ داری نہیں لیں گے، ہم آنرشپ نہیں لیں گے، ہمیں کوئی آ کر کچھ نہیں بنا کر دے گا. ہمیں آنرشپ لینی ہوگی. یہاں پر تو زیادہ کارنر میٹنگ شروع ہو گئی ہیں، میرے خیال میں اس کو بند کر دیں آپ. تو اس کے علاوہ یہ آپ سب دیکھ بھی لیں، اور یہ کیس اس کو آپ سب سے پہلے پرائرٹی بیس پر اس کو ہینڈل کرنا چاہیے کہ یہ جو ہمارے بزرگوں کی لی ہوئی زمین ہے کم از کم اس کی تو ہم حفاظت کر سکیں. جو کیس جو ہمارا سرمایہ ہے، جو ہماری بلڈنگ بنی ہوئی ہے، آپ چندہ کہہ رہے ہیں اس کو خود کمپلیٹ کریں. کیوں نہیں کر سکتے؟ اس طرح کے عرصے کے بعد یہ دعویٰ ہوا ہے لوگوں جی 60 سال کے بعد بے بنیاد.